الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
سامعین ذی قدر، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی کلام قرآن مجید و فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ بیان کی ہے۔ دعائیں کہ اللہ جل جلالہ مجھے صحیح سے بیان کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کے بعد ہم سب کو صحیح سے سننے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج جمعہ المبارک کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ المبارک کے دن سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں آتا، اس آدمی کو قربانی کے دنوں میں جس طرح انسان اونٹ ذبح کرتا ہے، اتنا اللہ اس آدمی کو مسجد میں پہلے آنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو لیٹ آتا ہے، پھر اس کے لیے نئے کا ثواب ہے، پھر جو زیادہ لیٹ آتا ہے اس کے لیے دوبارے کا ثواب ہے، قربانی جس طرح کا ثواب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کے گھر ہے، اور یہ جگہ جو ہے نورانی جگہ ہے، اور یہاں اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ کے گھر میں جتنا دیر بیٹھا جائے، یہی انسان کے لیے کل قیامت کے دن یہی گھڑی انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں اسلام اور دین ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا، اسلام ہمیں بغیر محنت کے ملا۔ میرے بھائی دوستوں، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ اتری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل فرمایا، احکام خداوندی مکمل ہوئے۔ اللہ نے جو احکامات نازل کرنے تھے وہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں وہ احکامات مکمل ہوئے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا، دین مکمل، اسلام مکمل، قرآن مکمل، نماز مکمل، حج مکمل، تمام ارکان اسلام مکمل۔ اب حدود قصاص بھی مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو حکم ربی ہوگا، جس نے اسلام اپنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ وہی عمل کرے گا جو اللہ کے محبوب نے بتا دیا۔ حدود قصاص جو اللہ کی طرف سے حکم ہوئے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ حکم ہوا کہ زانی عورت، زانی مرد، اگر وہ شادی شدہ نہیں تو اس کے جسم پر لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے جسم کا میاں کا جلدہ 100 کوڑے لگے جائیں گے، اور جو شادی شدہ
اور یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حکمران عمر جیسا حکمران آ جائے. یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حکمران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آ جائے. یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حکمران حضرت حسن جیسا آ جائے. تو مسلمانوں پہلے ہم اپنے گرہواروں کو جھانک کر دیکھیں. ہم مساجدوں کی بات کرتے ہیں کہ جب فرض سے فارغ ہو کر بیٹھتے ہیں مسجد میں نمازی کی ایک کیفیت ہوتا ہے. جس انداز سے وہ وضو کرتا ہے, جس انداز سے وہ بھاگتا ہوا مسجد میں آتا ہے, وہ دیکھ کر انسان حیران. اتنا تیزی, اتنا انسان کو کشمکش میں پڑ گیا. ایک کپ چائے کا پینے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم ہے, لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے نماز ادا کرنے کا ٹائم نہیں. اسلام کو اپناؤ جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس طرح اللہ کے حکم ہے. ہماری کیفیت یہ ہے, ہمارے وضو کا اطمینان نہیں رہتا کہ وضو ہم نے آیا کہ ٹھیک کیا یا ٹھیک نہیں کیا, اتنا ہمیں جلدی میں ہوتے ہیں. صحابہ کی بات سنو. صحابہ کے دور کے اندر اگر ایک صحابی رسول کی تکبیر اولا فوت ہوتی, وہ اس طرح تعزیت کرنے کے لیے صحابہ جاتے جس طرح آج ہماری فوت کی ہوتی ہے اور ہم جا کر تعزیت کرتے ہیں. اتنا نقصان ہوا. اور ہمارے معاشرے کے اندر ہر جگہ سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن آج کا مسلمان مسجدوں میں نہیں جاتا. آج کا مسلمان مسجدوں میں 10-15 منٹ آرام سے اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا. اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, اور یہ کہتا ہے میرا امیر عمر بن خطاب جیسا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور آج ہمارے معاشرے کی حالت دیکھیں کس انداز سے جا رہی ہے. سریعام طور پر زنا ہو رہا ہے مسلمانوں. سریعام روڈوں سے عورتوں کو اتار کر, گاڑیوں سے اتار کر زنا ہو رہا ہے. اور یہ چاہتا ہے مسلمان اپنی رائے پیش کر رہا ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر ایسے ظالم درندوں سے وہ کام کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, جس طرح صحابہ نے کیا تھا, جس طرح اسلام کی روح سے ثابت ہے, چوکوں میں چہراؤں میں ان کو ٹھہرا دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے فلاں چوک کے اندر ساری عوام اکٹھی ہو جائے. اس بدبخت لعین کو جس نے مسلمان کی بچی کی عزت کی دھجیاں اڑائی, اسے سنسار کیا جائے گا. میں دیکھتا ہوں کس طرح نے اور اسلام کیسا ہے. ہمارے بارداروں کی کیفیت یہ ہے جس کی محفلیں شراب سے عروج پائے, جس کی محفلیں گانے بجانوں سے عروج پائے, پھر کس طرح مسلمان انسان کی بیٹی کس طرح محفوظ ہے. اور آج اللہ اکبر کبیرہ ارباب اقتدار بیٹھے ہوتے ہیں اور نوجوان بچوں سے ناز کروا رہے ہیں. آپ مسلمان بیٹھے ہو, بڑے علمی لوگ بیٹھے ہو, گریبان میں جھانک کر دیکھو, 100 میں سے 1% بھی ہمارے اندر پورا اسلام نہیں ہے جس پہ ہم کیا مسلمان ہیں. ہماری عزت محفوظ نہیں, ہماری خیر خواہی مسلمان کے ساتھ نہیں. ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب دیکھا کہ تخت سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے, تو اس چونٹی نے جو سارے چونٹیوں کی سردار تھی, اس نے اعلان کیا کہ اپنے اپنے محلوں اپنے سراغوں میں چلی جاؤ. اور وہ ساری چونٹیاں چلی گئی. سلیمان علیہ السلام
اور مسلمان کی خیر خواہی مسلمان سے کچھ نہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے اندر ہمارا سر درد کرتا ہے، پورا رات ہمارا وجود بے چینی میں رہتا ہے، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں رات ساری پورا وجود بے چینی میں رہتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا مسلمان کسی طرح ایک جسم کی مانند ہے. چاہے ملک پاکستان میں مسلمان ہو، چاہے کسی دنیا کے کونے میں مسلمان ہو، اگر اس کی عزت محفوظ نہ ہو تو تم نکل جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. میرے محبوب نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور ہم تو جہاد کے نام سے بھی ڈرتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں وہ منافق ہو کر مرے گا، نفاق کے اندر اس کی موت ہوگی. محمد بن قاسم ایک بچی کی پکار پر نکلا اور سب کچھ قربان کیا اس بچی کے عزت و آبرو کے لیے. اور آج ہمارے ملک کے اندر کتنا معصوم بچے ہیں جن کی عزت کو خاص خاص کر رہا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اسلام کو زبان پر نہیں اپنے جسم میں ڈالنا ہوگا کہ ہمارے اس 5 فٹ 4 فٹ کے اندر اسلام نافذ ہو جائے گا، تب اسلام کا معاشرہ کامیاب ہو جائے گا. ابھی ہم مذبذب ہیں، کچھ اسلام ہے، کچھ مغربی تہذیب کے اختیارات ہمارے پاس ہیں، ہماری شکل و شبہات ان سے ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جایا کرے، مسلمان کی گفتگو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے مسلمان ہے. آج کا مسلمان دیکھو نہ گفتگو سے مسلمان لگتا ہے، نہ شبہ شکلوں سے پتہ چلتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. کل قیامت کے دن جو آدمی جس سے مشابہت رکھے گا، جس کی اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن میرے محبوب نے فرمایا اسی قوم کے ساتھ کھایا ہے. ہم دیکھ لیں کہ ہماری مشابہت کس انداز ہے. شادیاں ہوتی ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، فحاشی عریانی ہوتی ہیں، چوکو چوراہوں میں ڈھول بجائے ہو رہے ہیں. ابھی ہماری مسجد کی بات ہے، یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیس لوگ اتنا زور سے گانے بجانے کا پتہ کرتے پاکستان کو. یہ اپنے ساتھ ہم دھوکا، اسلام کے ساتھ نہیں، یہ میں اور آپ اپنے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں. اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، کب تک یہ چلتا رہے گا؟ پھر کسی نے کہا پھانسی دی جائے، پھر کسی نے کہا کیا کیا جائے؟ کیا وہی جائے جو میرے اللہ اور میرے محبوب علیہ السلام. ثانی ہے، شادی شدہ ہے تو اسے چوک میں کھڑا کر کے سنسار کیا جائے، اور غیر شادی شدہ ہے اس کے جسم پر گولے مارے جائے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ حدود قصاص، حدود اللہ کی حدودیں ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں. اب اس کے اندر نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ آنے کا کوئی آدمی بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمانی غیرت عطا